اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ یا سیدی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سراج السالکین وعلی آلکہ یا سیدی یا مصباح المقربین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلکہ یا سیدی یا مراد المشتاقین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلکہ یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ یا سیدی یا ختم المرسلین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلکہ یا سیدی یا نبی الحرمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلکہ یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب المشرقین و رب المغربین وعلی آلکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سید الانبیاء والمرسلین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کا دوسرا رکوع تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم نے سورہ فاتحہ شریف کا تلاوت کی، ترجمہ کیا، پھر پہلے رکوع کی تلاوت کی، پھر ترجمہ دیکھا، مفہوم دیکھا۔ پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پہلی آیات میں فرمایا کہ قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ اس میں یہ بہت بلند مرتبہ کتاب ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ پھر جو اس کی تلاوت کرے گا، اس کا مطالعہ کرے گا بغیر شک کے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت میں ڈوب کر، تو اس کو کیا کرے گی؟ یہ کتاب اس کو متقین میں شامل کر لے گی۔ یعنی کہ پہلے رکوع میں پہلی 5 آیات میں متقین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ڈر والوں کے، اہل خشیت کے، جو اللہ کے مقربین بندے ہیں، مخلصین بندے ہیں، متقین۔ قرآن پاک نے کہیں متقین کہا، کہیں صالحین کہا، کہیں مقربین، گروہ ایک ہی ہے۔ تو پہلی 5 آیات میں متقین کے اوصاف بیان کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے بعد 2 آیات میں مختصر کافروں کا ذکر کیا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو جھٹلا رہے تھے، ان کا ذکر کر کے اب ہم دوسرے رکوع آج شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ اور ایمان والوں کو فریب دیا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون،
حالانکہ وہ اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد مت پیدا کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، غور سے سنو، بے شک یہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، یعنی کہ ایمان والے مومنین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، یعنی کہ مومنین، تو کہتے ہیں کہ ہم ان احمقوں کی طرح ایمان لائیں۔ غور سے سنو، یہی احمق ہیں مگر وہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کے ساتھ اپنی شان کے مطابق استہزاء فرماتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ فما ربحت تجارتہم، اور ان کا یہ سودا کچھ نفع نہ لایا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس کے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے، گونگے، اندھے، تو وہ لوٹ کر آنے والے نہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں، اور گرج اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ،
جب کچھ چمک ہوئی تو اس میں چلنے لگے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اس رکوع میں ٹوٹل کل 13 آیات مبارکہ ہیں قرآن پاک کی، اور 13 کی 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے پول کھولے ہیں۔ منافقین جو چلاکیاں چلتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کر دیا۔ اس رکوع کا سٹارٹ اسی منافقین گروہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ منافقین کا ذکر کیا ہے اور غصے سے ذکر کیا ہے، اور آگے جا کے اس کے بعد ایک ایسا بھی وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے، کفار اور یا ایھا الذین جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، پوری قوت کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے اور ان کے ساتھ سختی کی جائے۔ تو ہماری جو ہے محبت کا معیار بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، محبت کرنے والے ہیں، عشق کرنے والے ہیں، ان سے ہماری محبت ہونی چاہیے۔ اور جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جن لوگوں کے دلوں میں بغض تھا، دشمنی تھی، تو ان کے ساتھ ہمارے بھی وہ دشمنی ہونی چاہیے، ہمیں بھی ان کے ساتھ سختی سے نپٹنا چاہیے، ان کی چاپلوسی نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے اس کا یہ تقاضا بھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی چالاکیوں کو ایکسپوز کیا، ان کو ننگا کر دیا۔ پہلے جب اب اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خود یہاں کلیئر فرما رہا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں، وہ کفار کے ساتھ ہیں، تو ان کا حشر بھی کفار کے ساتھ ہوگا، بلکہ ان سے بھی برا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ ایسے بیوقوف لوگ ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور خوش ہوتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے ان کے دلوں کا حال بیان ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ یہ قرآن پاک میں قلب مریض، یہاں اس کا قلب مریض کا ذکر آیا، قلب منیب، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوا دل، قلب سلیم، سلامتی والا دل، شیطان کے حملے سے سلامتی والا دل۔ قلب کی 3 حالتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی۔ اس گروہ میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، اور اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ کیوں بڑھا دیا؟ اللہ کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کرتا نا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کو جو میں مرض ہے اس کو بھی بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ کس کے بدلے؟ ان کے جھوٹ کے بدلے۔ وہ جھوٹ بولتے تھے، بکواس کرتے تھے۔ جب مومنین کے پاس ہوتے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، آگے وہ اللہ نے وہ بھی آج بیان کی۔ تو جب اپنے وہ ہوتے ہیں شیطانوں کے پاس، یعنی کہ سرداران کفار، جب ان کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ یہ ایسا خبیث لوگوں کا گروہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے، جو قیامت تک یہ گروہ موجود رہے گا، آج بھی موجود ہے۔ ہمیں ان کے شر سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں جی؟ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد مت پیدا کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں جی، تبلیغ کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں ہے۔ اور تبلیغ کرتے وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا، آپ کا ذکر خیر کرنا، ان کے لیے موت کا سبب ہے۔ ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں اگر ان کے سامنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھ دیا جائے تو۔
یہ فسادی گروہ ہے، یہ حضور نبی علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں۔ حضور قبلہ سیدی و مرشدی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ کچھ لوگ ایمان کے ڈاکو ہیں، کچھ تو ہوتے ہیں نا لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، مال کے ڈاکو ہوتے ہیں، روپے پیسے کے ڈاکو ہوتے ہیں، جائیداد کے ڈاکو ہوتے ہیں، یہ لوگ ایمان کے ڈاکو ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان سے ایسے دور بھاگو جیسے کوڑی سے بھاگتے ہو، جس کو کوڑ کا مرض لگا ہوا نا اس کے نزدیک بندہ نہیں جاتا، ان کے دور بھاگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ایمان کے ڈاکو ہیں ان سے دور بھاگو، یعنی کہ ان کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ غور سے سنو کہ بے شک یہی فسادی ہیں، جو کہتے ہیں نا ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ پھر جب ان سے کہا جائے کہ تم ایمان ایسے لاؤ جیسے دوسرے مومنین ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ان احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک یہی احمق ہیں، یہی بیوقوف ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ سے یہ بات دو اس میں پہلو نکلتے ہیں ایک آیت پاک میں، کہ صالحین مومنین کی اتباع کا بھی اللہ حکم دے رہا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، یعنی کہ مومنین، جیسے صحابہ کرام، عشق و محبت والے۔ تو ظاہر ہوا کہ سلف صالحین، اولیاء کرام، صحابہ کرام کی اتباع کا بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ان کی اتباع کرو۔ کیوں کرو؟ کہ وہ حضور کی اتباع میں مستغرق رہتے ہیں 24 آورز، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کے مطابق ہی وہ کام کرتے ہیں سارے اعمال۔ تو یہ ظاہر ہوا کہ سلف صالحین کی اتباع کرنا اللہ کا عین حکم ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہو گیا جناب کہ اولیاء کرام کے پاس جانا، درباروں پہ جانا، شرک کے فتوے لگ گئے۔ بھی شرک کہاں سے آ گیا؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ سلف صالحین کی اتباع کرنا۔ اور دوسری بات جو اس آیت پاک سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے عاشق ہوتے ہیں، جو محبت والے ہوتے ہیں، ان کو احمق بیوقوف کہنا منافقین کا رویہ ہے، منافقین کا شیوا ہے۔ یہ اس دور کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور قیامت تک یہ گروہ موجود رہے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، جو بیوقوف ہیں وہ تمہیں پاگل کہیں، کیونکہ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ آگے خود ان کا پول کھول رہا ہے کہ غور سے سنو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، یہی احمق ہیں جو تمہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ جانتے نہیں۔ اور پھر جب ایمان والوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس، اللہ تعالیٰ نے سرداران کفار کے جو سردار تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کہا، کہ جب ان کے پاس ہوتے ہیں تو ان کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ جناب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، جناب ان کے ساتھ تو ہم ایسا ہی ہنسی مذاق کرتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں، یہ دیکھو نا ہم نے کیسا ان کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ ان کے ساتھ اپنی شان کے مطابق استہزاء فرماتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ کیسا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے کہ ان کو، ان کے دلوں میں جو مرض ہے اس کو بڑھا دیتا ہے، ان کو ہدایت نہیں دیتا، بلکہ پہلے ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی لیکن وہ اس کو سنبھال نہ سکے، اپنی چلاکیوں، اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے ضائع کر بیٹھے۔ کلمہ شریف تو پڑھ لیا تھا نا، دارہ اسلام میں داخل تو ہو گئے تھے، اللہ نے ہدایت دے دی، وہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے سمجھا رہا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، اور یہ سودے بازی ان کے لیے کچھ نفع نہ لائی، بلکہ وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ بڑی خوبصورت مثالیں، دو مثالیں دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانا اچھی طرح سمجھا دیا ہم لوگوں کو۔ ان کی کہاوت یا ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ کوئی بندہ اگر آگ کا الاؤ جلائے
اور اس کا ارد گرد سارا روشن ہو جائے۔ یہ وہی ہے کہ اللہ ہے کہ انہوں نے ہدایت مل گئی تھی، کلمہ شریف پڑھ لیا تھا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست مسلمان ہو گئے، اللہ نے ہدایت دے دی، لیکن انہوں نے اپنے جھوٹ کے سبب، اپنی سرکشی کے سبب اس ہدایت کو سنبھال نہ سکے، گمراہ ہو گئے، کفار کے ٹولے میں مل گئے۔ پھر جب اس کے ارد گرد روشن ہو گیا، اللہ جلایا، تو اللہ نے ان کا نور اچک لیا اور ان کو اندھیریوں میں چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ ان کے کفر کے سبب، ان کی چلاکیوں کے سبب، ان کی بے وقوفیوں کے سبب اندھیریوں میں اللہ تعالیٰ نے چھوڑا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت کی طرف لاتا ہے نا انسانوں کو، اور مگر ان کو کچھ سوچتا نہیں، وہ بہرے، کان تو ہیں سنتے نہیں، بہرے ہیں، گونگے، زبان تو ہے حق بات بولتے نہیں، اندھے، آنکھیں تو ہیں پہچانتے نہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بالکل لوٹ کر آنے والے نہیں، دوبارہ ہدایت کی طرف نہیں آنے والے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دوسری مثال دیتا ہے، جیسے آسمان سے اترتا پانی سے بارش ہوتی ہے تو زمین کو وہ سرسبز و شاداب کرتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اندھیریاں بھی چلتی ہیں، عموماً بارش سے پہلے اندھیری آتی ہے، طوفان آتا ہے، گرج چمک ہوتی ہے، بڑی وہ بندے کو خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ گرج اور چمک کے اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں۔ جب وہ آپ کی محفل میں تشریف لاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو تبلیغ فرما رہے ہوتے تھے، کفار بھی آتے تھے اور یہ منافقین بھی آتے تھے، اور کیا کرتے تھے بیوقوف؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے تاکہ ہدایت کی بات ہمارے دلوں پر اثر نہ کر دے۔ اب یہ ان کی تھی نافرمانی، اور یہ ان کا تھا، ان کی سوچ تھی، یہ اپروچ تھی کہ اگر ہم نے ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں اتنا اثر ہے کہ جب ہمارے کانوں میں پڑ جائے گی تو ہم اس طرف مائل ہو جائیں گے، اور اس طرف وہ مائل نہیں ہونا چاہتے تھے، اپنے کفر کے سبب، اپنے جھوٹ کے سبب، اپنی حد دھرمی کے سبب، اپنی سرکشی کے سبب۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمائی ہیں۔ تو انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، جب کچھ چمک ہوئی تو اس میں چلنے لگے، جب اندھیرا ہوا تو کھڑے ہو گئے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اس مقدس کتاب کو تلاوت کرنے، اس کے مفاہیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مقدس میں احکامات فرمائے ہیں ان کو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اپنے آپ پر لاگو کریں، تاکہ قرآن پاک کے جو ہے حقیقی فیض سے مستفید ہو سکیں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس گروہ، یہ 13 آیات میں جس گروہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اس گروہ کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، محبت والوں میں شامل فرمائے، مودت والوں میں شامل فرمائے، عشق والوں میں شامل فرمائے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت اور عشق ہمارے سینوں میں راسخ ہو جائے، سرشار ہو جائے۔ ایک بڑی اہم بات اس کے بعد کہ ہمیں چاہیے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم محبت، توجہ لینا چاہتے ہیں تو کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے آپ پر، گھروں میں ہم پڑھیں، جہاں بھی ہیں، جب بھی یاد آئے درود و سلام، بلکہ ہر وقت، ہمہ وقت ہمارے دل اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہوں۔ ہم کام کر رہے ہوں، ڈیوٹی کر رہے ہوں، کھیتی باڑی کر رہے ہوں، کاروبار چلا رہے ہوں، تو ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی طرف متوجہ رہنے چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے سرشار رہنے چاہیے۔ ہمارے دلوں کو اللہ ہی کی طرف، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ کیسے آئے گی یہ چیز؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود و سلام کثرت سے بھیجنے کی وجہ سے یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تو جب دلوں میں محبت رسول پیدا ہو جائے گی، عشق رسول پیدا ہو جائے گا، تو پھر وہ دل اللہ کا عرش بن جائیں گے۔ اس دل میں پھر اللہ تعالیٰ، اس دل میں اللہ تعالیٰ بسے گا۔ جہاں اللہ کا محبوب وہاں اللہ۔ پھر کیا ہوگا؟ ہمارے سینے نفسانی خواہشات سے پاک ہو جائیں گے۔ جو نفسانی خواہشات کے بت ہم نے اپنے سینوں میں سجائے ہوئے ہیں نا، حسد، بغض، ہرس، لالچ، طمع، یہ نفسانی خواہشات کے بت ہیں۔ یہ شیطان جو ہے نا، اس نے ہمارے دلوں میں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہمارے قلوب پر۔ تو جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر ہم کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے، ہم اپنے گھروں میں محفلیں سجائیں گے، اپنے بچوں فیملی ممبرز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب کیا حال ہے؟ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اگر فیملی کے 4-5 بندے ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے سے جدا ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے موبائل میں مگن ہے۔ تو بینگ سربراہ، گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اس طرف لگائیں، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت کی باتیں ان کے سامنے کریں، تاکہ ان کے قلوب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے متحر بن جائیں۔ تو کیسے ہوگا؟ جب ان کے سامنے ہم پریکٹیکل کریں گے، ان کو ساتھ بٹھا کے درود و سلام صبح شام محفلیں کریں گے، صبح کی نماز کے بعد بھی کریں گے، عشاء کے بعد نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، تلاوت کریں گے، نوافل پڑھیں گے۔ تو جس گھر میں جہاں ذکر کی محفل ہو، یہ سارا جو میں نے باتیں عرض کیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں شامل کی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، آپ کا ذکر خیر، آپ کی آل کا ذکر خیر، صحابہ کرام کا ذکر خیر، اولیاء کرام کا ذکر خیر، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں شامل فرمائی ہیں۔ تو جہاں محفل ذکر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتوں کا آنا جانا ہو جائے، اس گھر میں شیاطین کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں بسنے والوں کے دلوں میں حسد ختم ہو جاتا ہے، حسد کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جب شیاطین کا عمل دخل ختم ہو گیا تو حسد کی جگہ رشک آ گیا، محبت رسول، محبت اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کی آل پاک کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، پھر وہ گھر جو ہے وہ یقین کریں کہ ایک جنت کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ جب جس گھر میں اللہ کے فرشتے رحمت کے آنے جانے لگ جاتے ہیں، جس گھر میں درود و سلام پڑھا جائے، جس گھر کے مکینوں کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت راسخ ہو جائے، وہ پھر دنیا میں بھی جنت ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہتے ہیں وہ بات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔